اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے آج کی رات یا یہ عشرہ مبارک یا اس سے پہلے جو عشرہ یا اس سے پہلے جو عشرہ گزرا، یہ جو کچھ بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ناظرین۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ ہم اس دنیا کے اندر ان کے امتی ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ ہمیں ان کے امتیوں میں چنا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم پوری عمر ہم ان کی ثنا اور توصیف میں گزار دیں تب بھی ہم ان کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ معراج یاد ہے نا آپ کو کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دیدار کو گئے، معراج پہ گئے، تو ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے جو نماز کی صورت میں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سنبھلے ناظرین، ہم پھر بھی بھٹکتے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رات عطا کر دی جو شب برات کی صورت، جس میں معافی عام تھی ناظرین، یعنی منادی پکار کے کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، اور ہم غفلت کے اندر سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہم پر کرم کیا کہ ہمیں زندگیاں دی، ہمیں صحت دی، ہمیں سانسیں دی، اور ہمیں رمضان کے اندر داخل کر دیا۔ رمضان میں ہمیں پہلا عشرہ رحمت کی صورت میں عطا کر دیا، اور رحمت کی صورت میں جو عطا کیا ناظرین، ہم ان رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتے چلے گئے یہاں تک کہ غفلت کی نیند سوتے رہے ناظرین۔ لیکن اس کی رحمت رکی نہیں، اس کا کرم رکا نہیں۔ اس نے ہم پر ایسا کرم کیا کہ رحمت کے عشرے سے ہم جیسے نکلے اس نے ہمیں مغفرت کا عشرہ عطا کر دیا۔ مغفرت کا عشرہ بھی ہم نے اسی طرح سے ناظرین غفلتوں میں گزار دیا، لیکن پروردگار کی رحمت پھر نہیں رکی، اس نے ہمیں پھر ایک اور عشرہ عطا کر دیا، دوزخ کی نار سے نجات کا عشرہ ناظرین۔ ہم پھر نہیں رکے، وہ بھی پھر نہیں رکا۔ ہم نے غفلتوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ مبتلا رکھا، اور اس کی رحمتیں ہم پر برستی چلی گئی ناظرین کہ پہلی طاق رات آئی ہم سوتے رہے، دوسری طاق رات آئی ہم سوتے رہے، تیسری طاق رات آئی وہ سوتے رہے، اور چوتھی طاق رات آج آ گئی ناظرین۔ اب تو کم از کم ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، سر بسجود ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ شب قدر، اگر یہ ممکنہ شب قدر ہے، اگر آج کی رات ان ساعتوں میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اگر یہ واقعی شب قدر ہے، تو پروردگار کی رحمت تو ہر رات برستی ہے، ہر دن برستی ہے، ہر پل برستی ہے، لیکن یہ رات ایسی رات ہے ناظرین جس میں اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں قربان جاؤں، میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے کہ آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ پرانے وقتوں کی بات چل پڑی صاحب، بنی اسرائیل کے ایک عابد کی بات چل پڑی۔ عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت طویل عمر عطا کی تھی، 1000 مہینوں تک اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ کتنا؟ 1000 مہینوں تک، یعنی رات کو وہ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا، دن کو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا تھا۔ جب وہ تذکرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو عمریں بھی بہت تھی اور وہ تو نیکی میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، ثواب میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ دل مصطفیٰ
قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہوا، اللہ کو اپنے محبوب کا مغموم ہونا تو سوال ہی نہیں ہے پسند آ جائے، فوراً سورہ قدر کو نازل فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا کر دی جس کے بارے میں ہم گناہ گاروں کو تو معلوم ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ ہے کیا، اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے، ایک طرف بنی اسرائیل کا وہ عابد ہے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں جاگتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، دن کو اللہ کی بارگاہ میں یعنی نکلتا ہے، ایسے نکلتا ہے کہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی مشقت میں ڈالا تب جا کر اس کو وہ مقام ملا، اور ہم پر کیا کرم ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات کی صرف مشقت دی ہے، ایک رات کی، چاہو تو 21 میں تلاش کر لو، 23 میں تلاش کر لو، 25 میں تلاش کر لو، 27 میں تلاش کر لو، 29 میں تلاش کر لو، 5 اٹیمپٹس کرنی ہے ناظرین، ان 5 اٹیمپٹس میں سے کوئی ایک رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے صاحب؟ کرنا تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، کرنا یہ ہے کہ اپنی جبینوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے، کرنا یہ ہے کہ اپنے سجدوں کو طویل کرنا ہے، کرنا یہ ہے کہ رو رو کر اس سے دعائیں کرنی ہیں کہ پروردگار تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، ہم گناہگار تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، گناہوں میں سنے ہوئے ہیں، ہمارے کاندھوں کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے یا اللہ، لیکن تو تو غفار ہے، تو تو ستار ہے، تو تو ایوب پر پردہ ڈالتا ہے، تو وہ ہے جسے ہم رب المصطفیٰ کہہ کر پکارتے ہیں، تو وہ ہے جسے ہم رب کعبہ کہہ کر پکارتے ہیں، تو وہ ہے کہ جس نے جہانوں کو خلق کیا ہے، تو وہ ہے جو جہانوں کا مالک ہے، تو وہ ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو وہ ہے جو ہمارا پالنہار ہے، تو وہ ہے جو ہمارا رب ہے، ارے تو وہ ہے کہ ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، تیری رحمت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے یا اللہ۔ آج کی رات تو نے جب اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں یہ بشارت دے دی ہے کہ آج کی رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یا اللہ ہمیں یہ بھی بشارت دے دے کہ ہمارے جو ٹوٹے پوٹے سے سجدے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن لوگوں کو تو نے اپنے لیے چن لیا ہے اور پسند کر لیا ہے۔ تو آج کی رات کچھ نہیں کرنا صاحب، آج کی رات تو صرف اللہ کو منانا ہے، اور وہ ماننے میں دیر نہیں کرتا ناظرین، وہ ماننے میں دیر نہیں کرتا۔ اس وقت پوری دنیا میں مجھے آپ پی ٹی وی نیٹ ورک کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ سکرینز کھلی ہوئی ہیں، آپ اگر ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف بیٹھیں تو ایک لمحے سوچئے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایک آنسو، یہ جو ایک آنسو ہے جو ندامت کا بہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آنسو سے راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو سے۔ یہ جو پلکیں ہیں نا ناظرین، یہ پلکیں، روایت میں آتا ہے کہ یہ پلکیں جب تر ہوتی ہیں ندامت کے آنسوؤں سے تو بروز محشر جب انسان ادھر ادھر بھاگتا ہوگا اور اس وقت اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، تو یہ پلکیں اللہ کی بارگاہ میں پکار کے کہیں گی کہ یا اللہ ایک وقت ایسا تھا یہ تیرے خوف سے تر ہوئی تھی، اے پروردگار اس کا تر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے اگر آج ہمیں تنبیہ کی ہے تو ہمارے بھلے کے لیے کی ہے ناظرین۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں آپ کو معلوم ہے کہ جبرائیل امین ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اور جماعت کتنی بڑی ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں، ایک جماعت کے ساتھ باقاعدہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ کون؟ امام الملائکہ، کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، کون؟ جو سدرۃ المنتہا سے رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر قرآن کا دور فرماتے ہیں، وہ جبرائیل امین ناظرین، امام الملائکہ، ملائکہ کی جماعت کے ساتھ اس پوری دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اور جماعت اتنی بڑی ہوتی ہے ناظرین، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کنکریاں ہیں، اب اس کی تعداد نہ آپ گن سکتے نہ میں گن سکتا ہوں، میں چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں ناظرین، دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کنکریاں کتنی ہیں۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ آج فرشتوں کا نزول اس طرح سے فرماتا ہے کہ وہ قطار در قطار اس کائنات میں اترتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ زمین پر پھیلی ہوئی کنکریوں سے زیادہ۔ یہ آج کی رات کا فیضان ہے ناظرین، آج کی رات کا فیضان یہ ہے کہ جب وہ قطار در قطار اس کائنات پہ اتر رہے ہوتے ہیں تو جبرائیل امی کے دست مبارک میں ان کی شان کے مطابق 4 جھنڈے ہوتے ہیں ناظرین۔ پہلا جھنڈا کعبۃ اللہ پر نصب کرتے ہیں، دوسرا جھنڈا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصب کرتے ہیں، تیسرا جھنڈا بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں، اور چوتھا جھنڈا کوہ سینا پر نصب کرتے ہیں۔ یعنی یہ 4 جھنڈے نصب کرنے کے بعد یہ جماعت فرشتوں کی نکل جاتی ہے۔ اب کہاں نکلتی ہے سنیے، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ جو لوگ اس وقت
اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہیں، جو اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، جو تسبیحات کر رہے ہیں، جو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر رہے ہیں، جو صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ ادا کر رہے ہیں، اور جو اس وقت ان پل میں، ان لمحات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنیں کہ میرا رب کیا فرماتا ہے۔ ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر تلاش کرو گھروں میں۔ ویسے تو فرشتے روز ہی اترتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل میں آتے ہیں فرشتے، لیکن آج کی رات اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کو اسائنمنٹ دیکھ کے بھیجتا ہے، اور وہ اسائنمنٹ کیا ہے سنیے، کہ ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ جا کر تلاش کریں کہ جن کے گھروں میں میرا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ جا کر دیکھتے ہیں، کسی کو سجدے میں دیکھتے ہیں، کسی کو رکوع میں دیکھتے ہیں، کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو استغفار کی تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی صلاۃ التسبیح ادا کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اشک بار بیٹھا ہے اللہ کی یاد میں، کوئی اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے۔ یقین مانیے ناظرین، روایتوں میں آتا ہے، اور یہ میں بات آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جملہ سننے کے بعد آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی کہ وہ جا کر اللہ کی طرف سے تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی بات بتاؤں آپ کو، سلام پیش کرنے کے بعد جبرائیل امی خود ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ کتنا بڑا فیضان اور انعام ہے۔ ایک عام آدمی، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کہ کسی سے ہاتھ ملائے تو ایک عام آدمی کا ملانا، کوئی ولی وقت ہاتھ ملا لے تو ہم اس ہاتھ کا لمس برسوں اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتے ہیں، اس کی خوشبو کو، ایسا ہی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ جب جبرائیل امی مصافحہ کر کے جائیں گے، ذرا سوچئے تو اس بندے کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج کی رات بنیادی طور پر رب کو منانے کی رات ہے ناظرین، آج کی رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ فرشتے آپ کے گھروں کا رخ کیے ہوئے ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے ان گھروں کا رخ کیے ہوئے ہیں ناظرین۔ جبرائیل امی مصافحہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں، فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج واقعی کوئی محروم ہوگا تو آج کی رات سوتا رہ گیا۔ آج کی رات رب کو راضی کیجئے، جاگیے، اپنے گھر والوں کو جگائیے، امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے، پوری دنیا کے لیے دعا کیجئے۔ میرا ایمان ہے کہ جب انشاءاللہ ایک وقت میں کروڑوں لوگ درود پاک کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں پیش کریں گے، جب ایک وقت میں کروڑوں لوگ استغفار پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، جب ایک وقت میں کروڑوں لوگ رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بھی کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ امت پہ بھی کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ بھی کرم فرمائے گا، اور یہ جو کووڈ-19 کا نہ نظر آنے والا وائرس ہے انشاءاللہ وہ آج کے بعد سے مکمل طور پہ رفع دفع